السلام علیکم رحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پارہ نمبر 14 سورۃ النحل اور رکوع نمبر 14 پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى۔ ولو اور اگر یؤاخذ اللہ مواخذہ کرے اللہ، پکڑ کرے اللہ، ناسا لوگوں کی، بظلمہم بسبب ان کے ظلم کے، ما ترکا نہ وہ چھوڑے، علیہا اس پر، من دابۃ کوئی مخلوق، کوئی جاندار، ولیکن یؤخرہم لیکن وہ مؤخر کرتا ہے ان کو، مؤخر کرنا ڈھیل دینا، مہلت دینا، الی اجل مسمى ایک مقررہ مدت تک، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ پھر جب آ جائے گی ان کی مقررہ مدت، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون نہ وہ تاخیر کر سکیں گے یعنی پیچھے رہ سکیں گے ایک گھڑی، ولا يستقدمون اور نہ ہی وہ آگے بڑھ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ بہت حلیم و بردبار ہے، اس کی حکمت و مصلحت کا تقاضا ہے کہ وہ اپنی نافرمانیاں دیکھتا بھی ہے لیکن وہ اپنی نعمتوں کو سلب نہیں کرتا اور نہ ہی فوری طور پر مواخذہ یا پکڑ کرتا ہے۔ اگر وہ اس ارتکاب معصیت کے ساتھ ہی مواخذہ کرنا شروع کر دے اور لوگوں کو سزا دینا شروع کر دے تو روئے زمین پر کوئی جاندار باقی نہ رہے۔ جو اللہ تعالیٰ کا بڑا عذاب آتا ہے اس میں تو نیک لوگوں اور انبیاء کو نکال لیا جاتا ہے، ان کو نجات دی جاتی ہے، لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب سب پر یکساں طور پر آ جاتا ہے، اس میں نیک لوگ بھی ہلاک ہو جاتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں احادیث موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی نیتوں اور ان کے اعمال کے مطابق ان کو اٹھائے گا اور ان کو ان کے اعمال کے مطابق جزا و سزا دی جائے گی۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ۔ وَيَجْعَلُونَ اور وہ بناتے ہیں، للہ اللہ کے لیے، ما یکرہون جس کو وہ ناپسند کرتے ہیں، وتصف اور بیان کرتی ہیں، السنتہم الکذب ان کی زبانیں جھوٹ، ان لہم الحسنی کہ بے شک ان کے لیے بھلائی ہے، لا جرم کوئی شک نہیں، ان لہم النار بے شک ان کے لیے آگ ہے، وانہم مفرطون اور بے شک وہ اس میں آگے کیے جائیں گے۔ اس آیت میں بھی کفار کا وہی باطل عقیدہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اپنے لیے تو وہ بیٹیوں کو باعث ذلت سمجھتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے وہ بیٹیاں بنا رہے ہیں۔ خود تو ان کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی ہے وہ اسے اتنا ذلت کا باعث سمجھتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ اس کو ذلت برداشت کرتے ہوئے زندہ رہنے دے یا اس کو دفن کر دے۔ کفار اور خاص طور پر ان کے دو قبیلے بنو خزاعہ اور بنو کنانہ اتنا تکبر میں مشہور ہو چکے تھے کہ وہ اپنے لیے بیٹیوں کو ذلیل و حقیر سمجھتے تھے، یہاں تک کہ ان کو خود اپنے ہاتھوں سے قتل کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کتنا ہی برا فیصلہ ہے، یہ کتنا برا فیصلہ کرتے ہیں۔ اسلام کا ظہور ہوا تو اسلام نے ان قبیلوں میں سے یہ رسم اسی طرح سے ختم کر دی جس طرح دوسری کئی رسمیں اسلام کے آنے سے ختم ہو چکی تھیں، تو اس طرح سے یہ وحشیانہ مظالم کا سلسلہ بھی بند کیا گیا، اور ساتھ اسلام نے یہ بھی بتایا کہ مرد و عورت کا جنسی اختلاف کسی فضیلت و محروموں کی بنیاد پر نہیں ہو سکتا۔ ان کے کام اور ذمہ داریوں میں تو فرق ہو سکتا ہے لیکن اجر کے حساب سے، فضیلت کے اعتبار سے دونوں اللہ کے ہاں برابر ہیں، دونوں کو یکساں طور پر جزا اور سزا دی جائے گی۔ تصف السنتہم الکذب ان لہم الحسنی بیان کرتی ہے ان کی زبانیں جھوٹ کہ بے شک ان کے لیے بھلائی ہے۔ حسنی سے مراد یہاں پہ جنت ہے۔ وہ کافر جو ہے وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے، جو ہم اعمال کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے ہی کر رہے ہیں، تو اللہ کے ہاں سے ہمیں جنت ملے گی۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں نعمتوں سے نوازا ہوا ہے نا، آخرت اگر قائم ہوئی تو آخرت کی بھلائیاں بھی ہمارے لیے ہی ہیں، ہم نے جنت میں ہی جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں لا جرم کوئی بھی شک نہیں، کسی بھی قسم کا کوئی شک نہیں، لا لائے نفی جنس ہے یعنی کسی بھی قسم کے شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، انا بے شک لہم النار ان کے لیے آگ ہے، ان کفار کے لیے جہنم ہی ہے، وانہم مفرطون اور بے شک وہ اس میں آگے پیش کیے جائیں گے۔ فرد کا مطلب ہوتا ہے آگے، پیش رو یعنی جو آگے ملنے والا ہوتا ہے۔ یہ حدیث کے مطابق میں آپ کو ترجمہ بتا رہی ہوں کہ فراتن کے معنی حدیث میں بیان ہوئے ہیں۔ حدیث اس طرح سے ہے، انا فراتکم علی الحوض میں حوض کوثر پر تمہارا پیش رو ہوں گا،
تو مفرد کے معنی کیا بنے کہ آگے پیش کرنے والے، آگے پہلے داخل کرنے والے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کا کفار کا یہ انجام بتا رہے ہیں کہ تمہارے لیے یقیناً بھلائی نہیں ہے۔ بھلائی سے مراد جنت، تم جنت کے مستحق نہیں ہو بلکہ تم جہنم کے مستحق ہو، اور اس میں تم سب سے پہلے آگے پیش کیے جاؤ گے، کیونکہ انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی ہے، تو ان کا یہی انجام بنتا ہے۔ تاللہ لقد ارسلنا الی امم من قبلک فزین لهم الشیطان اعمالهم فہو ولیہم اليوم ولہم عذاب علیم۔ تاللہ، اللہ کی قسم، تا اس میں قسمیہ ہے، قسم کے معنی دے گا۔ لقد ارسلنا، بلا شبہ ہم نے بھیجا، الی امم، امتوں کی طرف، من قبلی کا، آپ سے پہلے، فزین لہم الشیطان، پس مزین کر دیا ان کے لیے شیطان نے، اعمالہم، ان کے اعمال کو، یعنی ان کے غلط اعمال کو شیطان نے مزین کر دیا۔ فہو ولیہم اليوم، پس اس دن وہ ان کا ساتھی ہوگا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ اللہ تعالیٰ قسم کھا کے بتا رہے ہیں کہ ہم نے آپ سے پہلے امتوں کی طرف رسول بھیجے، آپ طرح کے رسول ہی ہم نے بھیجے امتوں کی طرف، لیکن ان قوموں میں سے جو کفار تھے نا، انہوں نے ان کی تکذیب کی، اور شیطان ان کا ساتھی تھا، شیطان نے ان کو ان کے غلط اعمال سجا کے پیش کیے، یعنی ان کو یہ دکھایا کہ یہ جو تم عمل کر رہے ہو یہ غلط نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر اس دن ان کا کوئی ساتھی نہیں ہوگا سوائے شیطان کے، جس کے پیچھے لگ کے دنیا میں گمراہ ہوئے نا، تو آخرت میں بھی ان کا ساتھی شیطان ہی ہوگا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا رسولوں کی تکذیب کرنے کی وجہ سے۔ وما انزلنا علیک الکتاب، اور نہیں ہم نے اتاری آپ پر کتاب، الا مگر، لتبینا، تاکہ آپ بیان کر دیں، لہم الذی اختلفوا فیہ، اس بات کو جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں، وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، ہدایت اور رحمت قوم کے لیے وہ جو ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے آپ پر جو کتاب قرآن اتاری ہے یہ اس لیے اتاری ہے تاکہ آپ لوگوں کو کھول کر واضح کر کے بیان کر دیں وہ باتیں جن میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں، اور یہ کتاب قرآن ہدایت ہے اللہ کی طرف سے اور رحمت ہے اس قوم کے لیے وہ جو ایمان رکھتے ہیں۔ ظاہر ہے جو لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے، جو مانتے نہیں، اس کو یہ کتاب کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ واللہ انزل من السماء ماء فاحیا به الارض بعد موتها، واللہ، اور اللہ تعالیٰ نے، انزل اتارا، من السماء آسمان سے، ماء پانی، فاحیا به الارض بعد موتها، پھر زندہ کیا ساتھ اس پانی کے زمین کو بعد اس کے مردہ ہونے کے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، ان بے شک فی ذلک اس میں، لآیۃ یقیناً نشانی ہے، لقوم یسمعون قوم کے لیے، یعنی ان لوگوں کے لیے وہ جو سنتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی بات کو دل لگا کے، کان لگا کے غور سے سنتے ہیں، ان کے لیے اس مثال میں نشانی ہے۔ مثال کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پانی کا ذکر کر رہے ہیں کہ پانی کو نازل فرماتے ہیں بارش کی صورت میں، وہ زمین جو مردہ ہو چکی ہوتی ہے، بنجر ہو چکی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو زندہ کر دیتے ہیں، وہ پھر سے لہلہانے لگ جاتی ہے۔ تو اسی طرح بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ مثال کہ اسی طرح تمہیں بھی زندہ کیا جائے گا، مرنے کے بعد تمہیں ختم نہیں کر دیا جانا۔ یہ قیامت کی ایک نشانی ہے، تمہارے دوبارہ جی اٹھنے کی ایک نشانی ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے مردہ ہونے کے بعد تم کو اٹھائے گا۔ اس کے علاوہ غور کریں، اس سے پچھلی جو آیت ہے نا وہ قرآن کے بارے میں، قرآن کے بعد اللہ تعالیٰ نے مردہ زمین کا ذکر کیا ہے، تو ہمارے دل جو ہے یہ بھی اسی طرح مردہ ہو جاتے ہیں جس طرح زمین مردہ ہو جاتی ہے۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پر عمل کرتے ہیں، تو تب ہمارے دل جو ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کفار کا زمانہ لیں تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، کفر و شرک سے جب لوگ مردہ ہو چکے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کتاب نازل فرماتے ہیں، نبیوں کو بھیجتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات پہنچاتے ہیں، تو یہ کتابیں ان کو زندہ کرتی ہیں۔ جو اسلام قبول کرتا ہے، اسلام پر عمل کرتا ہے، عمل پیرا ہوتا ہے، تو وہ زندہ کی مثال اللہ تعالیٰ نے اس کی بیان کیا کہ وہ زندہ ہے۔ وہ جو کافر ہیں، جو نہیں مانتے کتابوں کو، نہیں عمل کرتے، رسولوں کی تکذیب کرتے ہیں، تو وہ مردہ ہی کی طرح ہیں۔ تو زندہ اور مردہ کی مثال کافر اور مسلمان ہے، اور یہاں پہ زندہ اور مردہ کی مثال دینے سے اللہ کی مراد قیامت کی نشانی بھی ہے۔